بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیٹریوٹ بائی شہزاد علی۔ ناظرین، پچھلے کچھ روز سے ہم ایران اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے اور فوج کے حوالے سے مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ اس وقت لوگوں سے واسطہ رابطہ جو بنتا ہے، لوگ بہت شدید پریشان ہیں۔ میں اپنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بجٹ پیش کیا، وفاقی بجٹ پیش ہوا، بعد ازاں صوبائی بجٹ پیش ہوا۔ آپ نے جو نئے ٹیکس عائد کیے، جو آپ نے قیمتیں بڑھائیں چیزوں کی، جن چیزوں کی، روزمرہ اشیاء کی یا ضروریات کی اشیاء کی، یا باقی جو بھی پروڈکٹس جن کے اوپر آپ نے ٹیکسز لگائے، وہ آپ نے اپلائی کروانے تھے 1 جولائی سے۔ لیکن انفارچونیٹلی لوگوں نے، کاروباری لوگوں نے، سٹورز نے، بڑے بڑے جو سیلرز ہیں، انہوں نے ایون آپ نے کچھ ٹیکسز لگا کے جو واپس بھی لے لیے، لیکن بازار میں وہ سولر پلیٹس کی بات اگر کر لیں، ان کے اوپر پرائسز جو انہوں نے بڑھا دی، پلیٹس کے اوپر پرائسز بڑھا دی، پھر انہوں نے انورٹرز کے اوپر پرائسز بڑھا دی، کہ جی گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیے۔ اب یہ ان لوگوں کو کون چیک کرے؟ مطلب جب ہم، یہ جو کاروباری طبقہ ہے، تاجران ہے، یہ بہت مظلوم بن جاتے ہیں جب ایف بی آر یا کوئی ان کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ لیکن یہ جب لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جو چیک اینڈ بیلنس کو بھی قائم رکھ سکے؟ نہ کوئی وفاقی ادارہ، نہ کوئی صوبائی ادارہ۔ حالانکہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت ساری چیزوں میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں، اس کے اوپر پھر کسی دن بات کریں گے۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے یا وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کے حوالے سے وہ یقیناً اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ لیکن سردست میں لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر مطلب ایک گھیا ہے، ٹینڈے ہیں، یہ سبزیاں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، آپ یقین کریں 350-400 روپے کلو جو ہے وہ گھیا مل رہا ہے۔ وہ گاؤں کی سطح پر پہلے وہ کسی زمانے میں وہ گھیا لگایا کرتے تھے، تو لوگ جاتے ہوئے گھیے نکال کے تو لے جاتے تھے، وہ پوچھتے کوئی نہیں تھے۔ اب آپ پودینہ لینے چلے جائیں، پودینے کی قیمت کا پتہ کریں کیسے پودینہ مل رہا ہے۔ مطلب یہ ہماری اتنی زرخیز زمینوں پہ، مطلب زرخیز ملک ہے ہمارا، کلٹیویشن بڑی زبردست ہے، رزلٹ اورینٹڈ ہے، اس کے باوجود ہماری سبزیوں کے جو ریٹس ہیں کوئی انہیں چیک کرنے والا نہیں ہے۔ ذمہ دار جو ہے وہ اس کو جو دیتے ہیں، ذمہ دار کو تو گندم کے پورے ریٹس نہیں ملتے، کہ وہ گندم بیچ کے بیچارے جو ہے چیختے رہتے ہیں کہ ہمیں گندم جو ہے وہ جس ریٹ میں پڑ رہی ہے اس سے کم ریٹ پہ ہم بیچ رہے ہیں، ہم سے لینے والا کوئی نہیں، لیکن بعد میں ہم گندم دوسرے ملکوں سے منگوا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا اس طرف بھی دھیان دیں۔ لوگوں کی دعائیں لیں۔ آپ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں نا، اقتدار میں بیٹھے ہوئے مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ بھئی یہ لوگ کیسے سوچ لیتے ہیں یا یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے جیسے وہ خود آسانی میں رہ رہے ہیں اسی طرح سے آسانی میں وہ رہ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لوگ بہت مشکل میں، بہت تکلیف میں، ان کی تکالیف کا احساس کریں، ان کی مشکلوں کا احساس کریں۔ دوائیاں دیکھ لیں، دوائیاں کس قدر مہنگی ہے، مطلب لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہے۔ کف سیرپ جو ہے، یہ میں وہ جنرل بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی باتیں، عام عوام کی بات ہے۔ عام عوام کی طرف دیکھیں، ایک
الیٹ کلاس ہے، جو آپ کی کلاس ہے، اہل اقتدار کی کلاس جو ہے، یا جو بہت اسٹیبلش لوگ ہیں، جو فائنینشلی بہت ویل ٹو ڈو ہیں، ان کو نکالیں. باقی میجورٹی دیکھیں ملک کی کہ وہ کہاں کھڑی ہے، وہ کس تکلیف میں یا کس اذیت میں پڑی ہوئی. ٹھیک ہے، وہ ایک خاص کلاس ہے جن سے کے ایف سی اور میکڈونلڈز اور ہارڈیز اور یہ سارے جو بھرے رہتے، تو یہی لوگ نہیں ہیں. پاکستان ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان بہت نچلی سطح پہ لوگوں کے ساتھ ہے، جن کی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دیہڑی بھی نہیں لگتی. دیہڑی لگتی ہے تو اگر 2-2.5 ہزار روپے دیہڑی لگتی ہے، تو اگر کوئی بیمار پڑ گیا تو وہ 2-2.5 ہزار میں کیا کرے، کہاں ٹکرے مارے گا. تو جناب، میری جو وزیر اعظم صاحب ہیں، وزراء اعلیٰ ہیں، جو ان سے میری گزارش ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ خدا را ان لوگوں کی مشکلوں کا احساس کریں. اور یہ جو میں نے دعا لینے والی بات کی تھی نا، دعا آپ کو یہاں آپ وزیر اعلیٰ بن گئے یا آپ وزیر اعظم بن گئے، اس سے زیادہ آپ کیا بن سکتے ہیں. لیکن یہ دعا جو کی ہوئی ہوگی یہ آپ کے آگے کام آئے گی، کیونکہ پرماننٹ بادشاہت نہ پہلوں والوں کی جتنا آپ کی ہے. وہ پہلے والے بھی گئے، آپ نے بھی چلے جانا. یہ لکھی ہوئی بات ہے لوہے قلم پہ کہ یہ رکنا نہیں ہے، رہنا نہیں ہے، جانا ہے. اور پھر اس سے آگے بھی جانا ہے، صرف اقتدار سے نہیں، اس سے آگے بھی جانا ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگلی تیاریاں جو ہے نا ان کی بھی بہت ضرورت ہے. تو ہم اس غریب کی بات کریں جس کے پاس دیہڑی میں اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سارے بچوں کو کھلا بھی سکے، تعلیم بھی دلوا سکے، ان کی بیماری کا بھی مداوع کر سکے، یا اگر اور کو مصیبت آ گئی اور اس میں بھی وہ نبر آزما ہو سکے. تو کوشش کریں آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ آپ اس وقت طاقت میں ہیں، آپ کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے. آپ کوئی چیک اینڈ بیلنس والا نظام قائم کر دیں. دیکھیں، رشوت جو ہے، اگر کوئی کہے رشوت ختم ہو گئی ہے، خدا کی قسم نہیں ختم ہوئی رشوت. ہر جگہ رشوت ہے. پیسے دیں، جو چاہتے ہیں وہ کام کروا لیں. پیسے نہیں ہیں تو آپ سے بڑا مجرم بھی کوئی نہیں. اور یہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں جن کی ایک سے زیادہ برانچز ہیں، جنہوں نے پوری اپنی اپنی چینز بنا لی ہوئی ہیں، وہ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مکمکا کر لیتے ہیں ایک، اور نیچے پھر ڈائریکشن مل جاتی ہے. ان کو کوئی چیک نہیں کر، کوئی باز پرس نہیں ان سے. تو جناب، اور آپ یقین کریں، آپ کسی کو آپ کے یہ مسائل نہیں ہیں نا، اہل اقتدار کے یہ مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل ہیں نیچے والے کے. آپ سٹورز کے اندر جائیں، یا یہ جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، مطلب میڈیوکرز جاتے ہیں وہاں، ایک سٹور میں کوئی پرائس ہے، دوسرے میں کوئی اور پرائس ہے. پرائسز جو ہے سب کی اپنی مرضی کی لگی ہوئی. اور کسی نے اگر ایک چیز کی قیمت جو ہے 10 روپے کم کی ہے نا، تو اس نے کسی اور چیز میں 10 روپے زیادہ لگائے ہوئے. مطلب اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا لوٹا جاتا ہے. اور پھر یہ ایک سٹور سے 10 سٹور ایسے نہیں بن جاتے. کبھی اس بارے میں بھی غور کریں کہ ایک سٹور سے 10 سٹور کیسے بن گئے. تو اس لیے برائے کرم گزارش ہے، زور آوری نہیں ہے. نہیں تو پھر اس سلسلے میں بھی ہم اپنی فوج سے کہیں گے کہ جناب دیکھیں، ہمارے جو قائدین ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں، جس طرح سے بھی دیے ہوئے ہیں، وہ غور نہیں کر رہے. تو آپ بھی مہربانی کریں، آپ اس پہ غور کر لیں. جیسے ہماری منتخب حکومتیں جو ہے وہ فوج سے وابڈا کے نظام کو درست کروانے کے لیے ان کی مدد لیتی رہی ہیں، اور فوج سے چیئرمین بھی لگتے رہے وابڈا کے، اور بھی وابڈا ایس ڈی اوز آفیسز کے اندر، ایکشن آفیسز کے اندر بھی فوجی افسران جو ہے بیٹھتے رہے ہیں، چیزوں کو لوک آفٹر کرتے ہیں. انہوں نے وہ بہتری لائے بھی تھے، وہ تبدیلی کی بھی تھی انہوں نے. تو اس سائڈ، ہر سائڈ پر اگر فوج کو ہم باتیں کرتے ہیں نا، لیکن پرابلم یہ ہے، میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ پھر کہیں گے جی فوج کو بیچ میں گھسیٹ لایا. فوج نظام ٹھیک کرنے کے لیے ہم فوج کو بلاتے ہیں. کیا یہ اچھا ہوگا اگر ہمارا سول نظام خود ٹھیک ہو جائے، یا ہماری پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سول جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یا جو بیوروکریسی ہے، یا جو نیچے جو ہے دفاتر کا نظام جو ہے اس کو درست کر لیں.
تو مہربانی فرمائیں ذرا غور کیجئے میری گزارش میں. بڑی سادی باتیں، بہت سادی باتیں، لیکن عام عوام کی باتیں، عام لوگوں کی باتیں، غریب کی بات ہے. تو غریب کی بات پہ بھی مہربانی کریں، غور کریں. اپنے معاملات میں یقیناً بندہ غور کرتا ہی ہے، لیکن یہ پھر وہی کہوں گا کہ اس پہ اللہ راضی ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم.